سے ہی ہم اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو اور اپنے وطن کو، اپنے ملک کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ کافی وقت سے آپ لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ اب میں ہمارے مہمان خصوصی ہمارے صدر محترم الحاج بیرم رسول الدین حبیبی صاحب کے ذریعے سے میں آپ کو جو عالمان گائیڈ دے رہے ہیں، آپ ایک ایک اسکول کے طلبہ آتے ہوئے لے جائیں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سے قبل ہمارے صدر محترم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دہیج پہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ سالار محترم الحاج سلطان صلاح الدین حبیبی صاحب کی کوشش اور جدوجہد ہمیشہ سے یہی رہی کہ مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کے اندر تعلیمی معیار کو بڑھایا جائے، تعلیمی معیار میں ہمارے مسلم بچے اور بچیاں آگے رہیں۔ یہی کوشش تھی 25 سال قبل سالار محترم اپنے حیات زندگی کے اندر آل ان ون گائیڈ ماڈل پیپر کے جو کام اس زمانے میں شروع کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حیدرآباد کے اندر اور آندھرا پردیش میں اور ہماری حال ہی میں نئی ریاست بنی تلنگانہ کے اندر جو تعلیمی میدان کے اندر مجلس اتحاد المسلمین جو خدمت کر رہی ہے، آپ کو اس خدمت کا سارا اندازہ آپ کو ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ لڑکے اور لڑکیوں سے اور ان کے والدین سے اور ان کے اساتذاؤں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں۔ یہ جو بڑی محنتوں سے یہ سالار ملت ماڈل پیپر سیریز کی جو تیاری کی گئی ہے، الحمدللہ اس کے آپ تک پہنچانے میں ہم تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کا کام ہے، اور آپ لوگ بڑی محنت اور کوشش اور جدوجہد سے آپ لوگ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ماڈل پیپر آپ کے لیے گائیڈ لائن آپ کا کام کر رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ محترم ہمارے الحاج بیرم الدین حبیبی صاحب کے ہاتھ سے ناڈول کے اندر 5 اردو میڈیم اسکول ہیں، گورنمنٹ جونیئر کالج ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول اندرا نگر، اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 تانڈور، اور گورنمنٹ نمبر 2 اسکول قدیم تانڈور، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول آپ کو قدیم تانڈور میں ہے۔ یہ تمام 5 اسکولوں کے جملہ 240 طلبہ اور طالبات ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ماڈل پیپر کے ذریعے سے آپ اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھائیں، اور کوئی آبسٹیکل نہیں آئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ انگلش میڈیم سے اگر ہوتا تو یہ اچھا ہے انگلش میڈیم، مگر اگر آپ اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں تو میں خود جانتا ہوں حیدرآباد میں سے کئی جو یہ آل ان ون ماڈل پیپر لیے ہیں، وہ لڑکیاں 10 پاس کر کے انٹر میں بھی اردو میڈیم پڑھ کر نیٹ کوالیفائی ہو کر ڈاکٹر اور ایمسٹ کوالیفائی ہو کر وہ لوگ انجینئرنگ اور پھر آگے جا کے MBA بھی کر رہے ہیں۔ اردو مدارس کے اساتذہ، ہیڈ ماسٹر اور طلباء اور طالبات، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمٰ نے 2005 میں اسکیم کا آغاز کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسکیم کا آغاز کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ سالار اس بات کو جانتے تھے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولس میں مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں، بہت بڑی اکثریت 90% سے زیادہ یہ بچے اور بچیوں کی جو اکثریت ہے وہ تمام کے تمام غریب افراد خاندان یا غریب گھر سے آتے ہیں، اور سالار کی کوشش یہی تھی کہ ہم ان غریب خاندان سے آنے والے بچے اور بچیوں کی تعلیم کو ترک نہ کریں، بلکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں 10ویں جماعت تک۔ اس کے بعد وہ اپنے پسند کے لحاظ سے انٹر کی تعلیم مکمل کریں، اور اس کے بعد پروفیشنل کالجز میں جائیں یا گریجویشن کا وہ ڈگری حاصل کریں۔ تو الحمدللہ 2005 سے مجلس اتحاد المسلمین یہ اسکیم کو بڑی کامیابی سے چلا رہی ہے۔ ہر سال الحمدللہ اس سال 8000 آل ان ون ماڈل پیپر پورے تلنگانہ کے اردو میڈیم مدارس کے، زیادہ تر اردو میڈیم مدارس کے
طلباء اور طالبات میں دیا جائے گا. پچھلے سال بھی دیا گیا تھا 8,000، اس سے پہلے 7,000. ایک سال ایسا آیا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں دے پائے. تو الحمدللہ اب تک جب سے اسکیم کا آغاز ہوا 1,14,000 طلباء اور طالبات میں یہ آل ان ون ماڈل پیپر کی سیریز، جو 6 سبجیکٹس اس میں شامل ہیں، اردو، تیلگو، انگلش، میتھس، سائنس اور سوشل، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے فری میں ان طلباء اور طالبات کو دیا جاتا ہے. میری ان تمام طلباء اور طالبات سے یہ گزارش ہے، ان کے ماں باپ سے، ان کے سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارا مستقبل ہے. یہ طلباء اور طالبات ہمارا مستقبل ہے، اور ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اپنی تعلیم کو ترک نہ کریں، کیونکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تعلیم ترک کرتا ہے یا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس ملک میں ہمارے، وہ مسلمانوں کا زیادہ. اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی وجہ یہ بھی بتائی گئی، ماہرین نے بتایا کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی پیسوں کے اعتبار سے کہ اپنی اولاد کی تعلیم کو مکمل کروا سکیں. تو یہ ہم تمام کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑی تکلیف اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں اور اپنی اولاد کی تعلیم کو مکمل کروائیں. اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں کی تعلیم پر ہم کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کو تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تھوڑا سا ان کو ہمت دلائیں گے، تو میرا جو مشاہدہ ہے، میں دیکھتا ہوں اپنی اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچیاں آج بچوں سے زیادہ اچھا پڑھتی ہیں، اور ان میں محنت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آتی، بشرطے کہ اس گھر میں ایسا ماحول ہو کہ ان کے گھر کے ماں باپ اپنی بچیوں کو جس طرح اپنے بیٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں. اور یہ بہت ضروری آپ اور ہم جانتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونا ہے اور خوب ان کو تعلیم یافتہ ہونا ہے. یقیناً ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرائے، اور ذمہ داری بھی ان کی، مگر تعلیم کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر آتی ہے. اس لیے تعلیم کو ہماری بیٹیوں کو زیادہ توجہ دیں. یقیناً ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، مگر غریبی کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یقیناً آج کے اس ماحول میں مہنگائی زیادہ ہے اور تنخواہیں کم ہو چکی ہے، خاص طور سے کووڈ کے بعد، اور جب سے وہ ڈی مانیٹائزیشن ہوا ہے، GST آیا ہے. مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ کی حکومت نے ریزیڈینشل اسکول بھی کھولے تھے ایورسٹ میں، اس میں بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایڈمیشن دلا کر ان کی تعلیم کو مکمل کروائیں. یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر آپ کل مستقبل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مقدر کے فیصلے خود کرے، کوئی غیر نہ کرے، تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے. اور آپ اپنے مقدر کے فیصلے پہ کیسے کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، جس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس ٹیبل پر آپ اسی وقت بیٹھ پائیں گے یا بیٹھیں گے یا بٹھائے جائیں گے جب آپ میں قابلیت ہو. اور قابلیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. سب سے پہلے یونیورسٹی بنانے والی کون تھی؟ خاتون تھی، مسلمان تھی، جو موراکو کی رہنے والی تھی. ان کے والد بڑے دولت مند تھے، جو دولت میں اپنے باہر کے پیسے ملے انہوں نے اس سے یونیورسٹی کا قیام کیا. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے بچوں کو ڈگری ملتی ہے، ایک کے بعد ایک بیٹا، ایک کے بعد ایک آپ تمام کو کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کے جائیے آپ لوگ.